خوش بختی سعادت مند یہ ہے کہ ہمارے درمیان جانشین حضور غزالی سما مظہر حضور راضی دوراں پیکر شرافت منبع عجز و نیاز عالی مرتبت عالی جناب حضرت والا مرتبت سلالہ دودمان کاظمیہ حضرت قبلہ پروفیسر پیر سید مظہر سید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ میں نے پاکستان کے چاروں کونے دیکھے ہیں اور میں ڈھیر سارے لوگوں سے ملتا رہتا ہوں، ملک سے باہر بھی جگہوں پہ مجھے جانے کا موقع ملتا ہے۔ مزاج یہی رہ گیا ہے ہمارا کہ کسی کے جانے کے بعد اس کی تعریف کی جائے۔ میں صاحبزادہ مظہر سید صاحب کی بڑی قلبی عزت کرتا ہوں اور میں ان کا احترام کرتا ہوں۔ آپ ایک آدمی بڑے باپ کا بیٹا بھی ہو، خود بڑا قد بھی رکھتا ہو، بڑی جماعت کا سربراہ بھی ہو، میری ان سے ملاقاتوں کے بعد مجھے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی جس ٹہنی پر پھل زیادہ لگ جائے وہ زیادہ جھک جائے۔ اللہ تعالیٰ فیضان کرم حضور غزالی سما زندہ باد زندہ باد۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضرت کا مجھے حکم آیا تو میں نے اس کو سعادت سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سائے کو، ہمارے مشائخ کے سائے کو ہمارے لیے دراز فرمائے۔ چند ایک گزارشات میں نے عرض کرنی ہے۔ آپ دیر سے بیٹھے اس کا بھی مجھے احساس ہے، اور حضرت تشریف فرما ہے، بزرگوں کو زیادہ دیر تک بٹھانا بھی مناسب نہیں۔ میں نے کوشش کرنی ہے تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ عزیز دوستو، زندگی میں سب سے زیادہ اہم اور ضروری چیز احساس ہوتا ہے۔ آپ اپنی طبیعتیں سخت کرتے جائیں تو جتنا آپ چاہیں اپنے آپ کو سخت کر لیں۔ احساس اتنی بڑی دولت ہے جو انسان کو انسانوں کے لیے نفع بخش بنا دیتی ہے۔ بس پیسے اب ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ، جیبوں میں رکھیں، میری بات سنیں، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ یہ لے کے نہ اٹھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی، احساس ایک خاص چیز کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو رشتہ بیان کیا وہ احساس کا رشتہ بیان کیا۔ فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ بڑی شاعریاں ہم سنتے ہیں، بہت بہترین ادیب ہو تو بڑا شستہ جملہ کہنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بڑے لوگ بات کہنے کا ڈھب اور سلیقہ جانتے ہیں، لیکن ذرا یہ انداز قرآن مجید کا، اس کا کون مقابلہ کرے؟ میرے مالک نے فرمایا کہ تحقیق میں نے تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول دیے ہیں۔ کبھی ماں کہتی تھی نا کہ بیٹا کھا لے تو میرا پیٹ بھر جاتا ہے، تو لوگ کہتے تھے کسی ادیب کا جملہ ہے۔ کبھی کہتے تھے نا کہ بیٹا ہنس دے تو باپ راضی ہو جاتا ہے، تو لوگ کہتے تھے کہ افسانوی باتیں ہیں۔ لیکن قرآن مجید نے کیا انداز اختیار کیا، فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، میں نے تمہیں وہ رسول دیے ہیں کہ مشکل میں تم پڑتے ہو، تکلیف میرے نبی کو۔ رشتے کی اس حساسیت کو ذرا دیکھیں، اور فرمایا حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ تم اگر کسی مشقت میں پڑو تو حضور کو تکلیف ہوتی، او یار کبھی قرآن مجید کے الفاظ کا حسن تو دیکھیے، تمہارا مشقت میں پڑنا حضور پہ گراں گزرتا ہے۔ او یارو، اس آیت کو دیکھ کر ہی ذہن بنا لو کہ ہم نے کسی مومن کو تکلیف نہیں دینی، اس لیے کہ مومن مشکل میں ہو تو حضور پر گراں گزرتا ہے، تکلیف نہیں دینی، کسی کو مشقت میں نہیں ڈالا۔ آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی، صاحب مطالعہ لوگ جانتے ہیں، میں صرف اشارہ کروں گا، اتنا وقت نہیں ہے کہ ہر چیز کی تفصیل میں جایا جائے۔ درجنوں حدیثیں ملیں گی۔ میں جب کسی چیز کو چاہتا ہوں نا تو پھر مجھے کئی لوگ کچلنے بھی پڑیں تو میں چاہت پوری کرتا ہوں۔ لوگ سارے جذبات
پیروں تلے روند کے بھی چاہتے پوری کرتے ہیں، پر محبوب کیا فرماتے ہیں؟ درجنوں حدیثیں ملیں گی، حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا تھا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دیتا، تمہیں تکلیف ہوگی لہذا میں ضروری قرار نہیں دیتا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں تہجد کی نماز تم پر ضروری قرار چاہتا تھا دل، پر تمہیں تکلیف ہوگی لہٰذا میں یہ کام تم پر ضروری نہیں کرتا۔ فرمایا دل چاہتا تھا عشاء دیر سے پڑھنے کا کہوں، پر تمہیں تکلیف ہوگی۔ آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی، قربان جائیں، نماز ہو رہی ہے، عبادت ہو رہی ہے، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، محبوب فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے نماز لمبی پڑھاؤں، پھر سوچتا ہوں پیچھے بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، یا رسول اللہ، اللہ کی نماز میں بھی امت کا خیال، ان کا احساس وہاں بھی فرمایا جی چاہتا ہے لمبی پڑھاؤں، لمبی پڑھاؤں، لیکن پھر سوچتا ہوں پیچھے کو بچہ رو پڑتا ہے، اس کی ماں کو تکلیف ہوگی، میں تمہاری تکلیف دیکھ کے رب کی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں۔ نماز احساس کی وہ دولت، احساس کی وہ شدت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نے لمبی نماز پڑھائی تو نماز ہی تھی نا، عرض کی یا رسول اللہ یہ لمبی نماز پڑھاتے ہیں، تو محبوب کے چہرہ نور پہ جلال آیا، فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں تو دور کرتا ہے۔ مختصر نماز پڑھا جتنی لوگ اعتدال کے ساتھ پڑھ سکیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نا احساس کا رشتہ اپنی امت کے ساتھ اور شدت احساس کا رشتہ۔ ہمارے ہاں لوگ کسی کا احساس یہ کرتے ہیں کہ اسے نوکری پہ لگا دیتے ہیں، کسی کا احساس یہ کرتے ہیں کہ اس کی کوئی سفارش کر کے اس کے کوئی دنیاوی مسائل حل کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں زندگی میں کسی کی سب سے بڑی مشکل جو آپ حل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ بندہ رستے سے بھٹکا ہوا تھا، آپ نے اسے رائے حق پہ لا کے یہ سب سے بڑا احساس۔ ایک آدمی آزمائش میں تھا، شکر نہیں تھا، صبر نہیں تھا، قناعت نہیں تھی، آپ نے کرم کیا، مہربانی کی، توجہ کی، بے صبرے کو صبر آ گیا، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے لگا، قناعت کی دولت مل گئی، اسے ذہنی آسودگی حاصل ہو گئی، وہ سکون میں آ گیا۔ آپ نے اس کی اصلاح کر کے اس کے ساتھ سب سے بڑی نیکی کی۔ بڑی تکلیف میں ہوتی ہے وہ ماں جس کا بچہ نافرمان ہو جائے۔ باپ محسوس کرتا ہے کہ میری تو ساری کمائی لٹ گئی، اس کے لیے تو میں نے ساری جوانی بڑھاپے کی طرح گزار دی اور یہی میرا نافرمان نکلا۔ جب آپ اس بچے کو ذہنی طور پر اس طرح کا بنا دیں کہ یار تیرے ماں باپ ہیں، اور وہ آپ کی تبلیغ پر جا کے ماں باپ کے پیر چوم لے، تو آپ نے وہ والا کام کیا ہے کہ حضرت مولا علی کہتے ہیں میں نے خود حضور سے سنا ہے، مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تیری وجہ سے ایک بندہ ہدایت پا گیا، کتنے دی بولیے گا، ایک بندہ تیری وجہ سے ہدایت پا گیا تو تیرے لیے دنیا اور ما فیہا سے زیادہ اجر والی چیز بن گئی۔ یہ حضور کے اندر جذبہ تھا کہ اللہ کے بندے اللہ والے بن جائیں، لوگ دوزخ سے بچ جائیں، یہ احساس تھا۔ اس کے لیے سرکار محنت فرماتے، گلی گلی جاتے، لوگوں کو قائل کرتے۔ ڈاکٹر حمید اللہ جدید سیرت نگار ہے، وہ کہتے ہیں 2000 مرتبہ 2000 مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے ابو جہل کو دین کی دعوت دی۔ تیسری مرتبہ کسی کو بات بتانی پڑے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، تجھے اتنی دفعہ سمجھایا تجھے سمجھ ہی نہیں آتی۔ 2000 بار اس نے سوالات پوچھے دین کے بارے میں، 2000 بار۔ اور اگر آپ کبھی قرآن مجید پڑھے نا تو اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے بارے میں واضح کر دیا تھا کہ یہ نہیں اب مانیں گے۔ ہم تو مطلب سناتے ہیں نا کہ جناب میں صبح سے نکلا، میں چوتھی جگہ گیا، بڑی تبلیغ کرتا ہوں، میں بچے بڑے اسباق پڑھاتا ہوں۔ کچھ لوگوں کے بارے میں قرآن پاک نے طے کر دیا کہ یہ کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک جنہوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے محبوب، انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جن کی قسمت میں کفر ہے، کیوں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان پہ لگا دی مہر۔ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، میری بات پر توجہ ہے، آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں وہ ایمان ہے۔ سواء علیہم، برابر ان پر ہے، آپ پر نہیں، آپ کو ڈرانے کا اجر ملے گا۔
لیکن ان پر برابر ہے. اب آپ ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیا کرنا ہے؟ اجازت مل گئی ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں. فرمایا مجھے رب نے روکا نہیں, میں ڈراتا ہی رہوں گا. سبحان اللہ. اختیار دیا تھا ڈرائیں چاہے, میں دعوت دین دیتا ہی رہوں گا, پیغام حق سناتا ہی رہوں گا. ہر مقام پر حضور دین کی بات کرتے, درد کے ساتھ کرتے. اور ایک حدیث کے الفاظ ذرا دیکھیے, حضور فرماتے ہیں جس طرح کسی نے آگ جلائی ہو تو پتنگے گرتے نہیں آگ میں, بندہ انہیں روکتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ, جل جاؤ گے جل جاؤ گے. فرمایا اسی طرح تم بھی جہنم کی طرف بڑھتے ہو اور میں تمہیں سینہ بند سے پکڑ پکڑ کے کھینچتا ہوں, نہ جاؤ یہ کام برا ہے, دوزخ میں لے جائے, نہ جاؤ یہ کام برا. اور پھر پوری حکمت کے ساتھ ہمیں نا اپنے حق میں قائل کرنا ہو تو طریقہ آتا ہے. ادھر دیکھیں جی میری طرف, سارے ویڈیو بنائیں گے تو میری بات کون سنے گا؟ ہمیں اپنے حق میں قائل کرنا ہو تو طریقہ آتا ہے, سفارش بھی مل جاتی. اپنے حق میں قائل کرنا ہو نا, مثلا ضرورت پڑ گئی کسی سے 50,000 کی ادھار لینا, اب اس کو فون کر کے 50,000 نہیں مانگتے, کہتے صاحب ملنا تھا. وہ کہتے میں تو بڑی دور ہوں. کہتے آپ بتائیں, وہ کہتے ٹیلی فون پہ بات کرو. کہتے یہ فون والی بات ہی نہیں. اچھا جناب, وہ کہتے میں تو 2 بجے ملوں گا رات کو. ٹھیک ہے جی 2 بجے آ جاؤں گا. اب 2 بجے چلے گئے, پھر بھی جاتے 50,000 نہیں مانگا. پہلے اس کو اپنی پوری بپتا سنائی, بہت تکلیف میں ہوں, بہت آزمائش میں ہوں, تیرے سوا کو سنتا ہی نہیں, سب سے پوچھ لیا, پوری تسلی دی. پھر بھی پیسے نہیں مانگے, پھر واپس کرنے کا پکا عہد کیا, قسمیں تک اٹھا لی. جب پورا ماحول بن گیا, اب آخر میں جا کے کہا 50,000 چاہیے. اپنے حق میں قائل کرنا تھا تو طریقہ آتا تھا, اور جب نماز کے لیے قائل کرنا تھا پھر دور کھڑے ہو کے تانا دیا, وہ نماز بھی پڑھ لیا کر بھائی, اتنے پیسے کہاں لے کے جانے ہیں. تو وہ بھی ناراض ہو کے کہتا ہے تم نے اپنی پڑھنی اور مجھے اپنی پڑھنی. وہ درد, وہ ذوق. میں دوستوں سے اکثر کہتا ہوں, ایک تقریر ہے جو میں سامعین سے کرتا ہوں, جمعے والے دن نمازیوں سے کرتا ہوں. خدا نہ کرے خاکم بدام, مجھے اگر پتہ چل جائے کہ میرا بیٹا سگریٹ پینے لگا ہے تو پھر بھی میں اسی طرح بٹھا کے تقریر کروں گا؟ نہیں, پھر تو میں اس کے سامنے رو دوں گا. میں کہوں گا بیٹا میری کمائی نہ ضائع کر دے. ہو سکتا ہے پگڑی بھی پیروں میں رکھ دوں, اس کی ماں دوپٹہ اتار کے پیروں میں رکھے گی, پتر ہماری کمائی نہ ضائع کر دے. پوری منت کریں گے کہ وہ مان جائے. اب درد ہے نا, اب ذوق اور طرح کا ہے, مان جائے. اور پھر اس نے وعدہ کر لیا, عہد کر لیا کہ میں اب یہ کام نہیں کروں گا. پھر بھی ہم مطمئن نہیں ہوئے, وہ تو جا کے سو گیا اور ابا اور اماں نے مصلی بچھا لیا. یا اللہ میرے بچے پہ فضل کر دے, اس کو اس کام سے روک دے, یہ دوبارہ نہ کرے. او بھائی ایک پیغام ہوتا ہے جب آپ نے سامعین سے داد لینی ہے تو ماحول اور ہے, اور ایک یہ ہے کہ آپ کے دل میں درد ہے کہ یہ بے نمازی نمازی ہو جائے, یہ دین سے دور ہے دین والا ہو جائے, یہ طالب علم قرآن و سنت کی تعلیم سے آراستہ ہو جائے. اب آپ سامنے بٹھا کے تبلیغ نہیں کرتے. دیکھو میرے محبوب کا انداز کیا ہے. 10 دن حضور نے طائف میں گزارے, ایک بندے نے بھی بات نہیں مانی, روڑے مارے انہوں نے, تکلیف دی. فرشتے نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ اگر اجازت دے تو 2 پہاڑوں کے بیچ رکھ کے مسل نہ دے. فرشتہ کہاں سے آیا؟ رب کی بارگاہ سے. اب نبی پاک علیہ السلام کی جو سوچ ہے نا ان کے بارے میں, وہ دیکھیے. جس طرح چھوٹا بچہ کبھی شرارت کرے تو ابا اس کو سزا نہیں دیتا, کہتا وہ بھی بچہ ہی سے پتہ ہی نہیں. محبوب کیا فرماتے ہیں؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعقلون. یا اللہ انہیں ہدایت دے دے, انہیں ابھی پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں. حضرت حارثہ ساتھ تھے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا اور آپ ہدایت کی دعائیں کر رہے ہیں. ایک شخص تک نے ہماری بات نہیں سنی, ایک ہی سن لیتا, اور آپ ہیں کہ ہدایت کی دعا فرما رہے. تو کریم فرمانے لگے اگر یہ نہیں نہ مانتے تو پھر بھی ہم تبلیغ نہیں چھوڑیں گے. یہ نہیں مانتے تو ہمیں امید ہے ان کی آنے والی نسلیں کلمہ پڑھ جائیں. آپ کا جب درد ہو کسی کے لیے, ذوق ہو. ایک شخص نے آ کے سوال کیا, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کچھ دیجئے. بدو تھا, دیہاتی تھا. ہم نا کچھ لوگوں کو ادب سکھائے بغیر ہی بے ادب کہہ دیتے. ادب سکھایا ہی نہیں, پہلے سکھا تو نہیں. آپ نے سکھایا ہی نہیں اور بے ادب کہہ دیا. سکھا تو لیں لیکن نا
کسی کو جاہل کہہ کے جان چھڑانا آسان ہے، لیکن اس جاہل کو عالم بنانا یہ کمال ہے۔ یہ تو آسان ہے نا کہ وہ جاہل ہے جی ان کو کیا پتا ہو، بھئی آپ پڑھے لکھے ہیں نا، تو کلم الناس علی قدر عقولہم، کریں لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات۔ اس سقط قطر کے انہیں شعور دیں۔ وہ شخص آیا کچھ مانگا، میری سرکار نے دیا۔ اب وہ سمجھ رہا تھا، بدو تھا نا، دیہاتی تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی مقدار زیادہ کیوں ہے۔ یہ نہیں اسے پتا تھا کہ حضور اگر ایک قطرہ دیں تو وہ کئی دریاؤں سے زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ تو تھوڑا سا ملا ہے۔ جب حضور نے کچھ دیا تو کہنے لگا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، کہ میں تو سن کے آیا کہ آپ بڑھا دیں گے۔ صحابہ کو نا اس کی بات اچھی نہ لگی، انہوں نے تلواروں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ حضور فرمانے لگے ذرا ٹھہر جاؤ، جلدی نہ کرو۔ محبوب گھر لے گئے، جتنا دیا تھا ڈبل کر کے دیا۔ اس کی آنکھوں میں طلب اور دیکھی تو اور دیا۔ اب تنگی داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ۔ اور دیکھا جو ان کو بانٹتے تو میں نے بھی بڑھ کے شوق سے دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا۔ حضور دیتے رہے تو کہنے لگا حضور بس کریں، میں نے تو اتنی سخاوت کبھی دیکھی نہیں۔ محبوب فرمانے لگے یہی بات صحابہ کے سامنے کہہ دو گے جا کے؟ جب تم ادھر دیکھ رہا میری طرف، قاضی ایاز علیہ رحمہ نے حدیث لکھی ہے، حضور فرمانے لگے جب تم نے کہا تھا نا نہیں دیتے تو ان کے دل ٹوٹ گئے تھے، جب تم کہو گے نا بڑھا دیتے ہیں ان کو تسلی ہو جائے گی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں۔ اس نے کہا جی میں کہہ دوں گا۔ باہر آ کے وہ کہنے لگا لوگوں میں نے بھی بڑی دنیا دیکھی، پر جو دینے کا انداز ان کا ہے وہ میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ کمال ہو گیا، اتنا دیتے ہیں حضور کے غربت کا ڈر ہی نکل جاتا ہے۔ اب حضور نے ایک مثال بیان کی، فرمایا عمر، حضرت عمر کھڑے تھے، حضرت انس بن مالک موجود تھے، فرمایا لوگوں اگر تم اسے پہلے قتل کر دیتے تو اس کا کیا حال ہوتا؟ فرمایا سنو، میری اور تمہاری مثال، میری اور میری امت کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی، ناک سے نکیل نکل گئی تھی، لوگ پکڑنے کے لیے دوڑتے تھے، کسی کے قابو نہیں آتی تھی، کسی نے نیزہ اٹھایا، ڈنڈا اٹھایا، زخمی ہو گئی، کسی کے قابو نہیں آتی تھی، پھر اس کا اپنا مالک آ گیا۔ اس نے لوگوں سے کہا پیچھے ہٹو، تم نے میرے جانور کو بڑی تکلیف دی۔ اس نے زمین سے تھوڑا چارہ اٹھایا، اس کو دکھایا، وہ دوڑتی ہوئی آئی۔ اس نے اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، بغیر کسی کی مدد کے ناک میں نکیل ڈالی، اس پر سوار ہوا اور جاتی دفعہ کہنے لگا تم نے بڑی تکلیف دی میرے جانور کو، اونٹنی ہے میری، سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ گویا حضور فرمانے لگے عمر یہ امت ہے میری، ان کو کیسے ادب سکھانا ہے یہ طریقہ بھی مدینے والے کو میرے عزیز، اس حکمت کے ساتھ، اس دانائی کے ساتھ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کے قریب کیا۔ دل میں درد تھا لوگ کلمہ پڑھ لیں، حضور کی طبیعت میں یہ درد تھا لوگ دیندار ہو جائیں، ان کی اصلاح ہو جائے۔ ہم نہ سارے کام کر رہے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں طبیعتوں میں تلخی ہے، مزاجوں میں ترش روئی ہے، اور لہجے اس طرح کے ہیں کہ گویا سارا زمانہ ہی ہمیں برا نظر آنے لگا۔ بدگمانیاں اتنے عروج پہ ہیں کہ جس چیز کا بالکل پتہ نہیں اس کے بارے میں بھی ہم کئی باتیں اپنے ذہن میں بٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندو یاد رکھو، جب تک انسان درد رکھتا ہے لوگوں کا، ان کی اصلاح کا شوق رکھتا ہے۔ گویا گانے گاتا تھا، یہ جو لوگ بظاہر ہمیں گناہگار نظر آتے ہیں نا، بڑے سخت، اب کبھی ان کے قریب سے ہو کے گزریں، بڑی تڑپ ہوتی ہے ان کے دلوں میں۔ اور وہ جو امام کشیری نے ایک جگہ پہ فرمایا نا کہ وہ جو نیک تکبر کرے اور گناہگار آنسو بہائے، تو فرماتے ہیں وہ نیک پیچھے رہ جاتا ہے قرب الہی میں، رونے والا گناہگار آگے نکل جاتا ہے، کیونکہ اسے احساس پیدا ہو گیا ہے کہ میں غلطی پہ، وہ کہیں اور چلا گیا، وہ تڑپتا ہے۔ میری بات پر آپ غور کریں گے،
یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا دلدل میں، گناہوں کی دلدل میں الجھے ہوئے، ہم کہتے ہیں وہ دیکھو جی کلین شیو نوجوان ہے فلان جگہ کھڑے، یہ تو زیادہ تکلیف نہیں، یہ تو چاہتا ہے میرا قباد تھامے مجھے نکال دے، یہ تو منتظر ہے کسی مسیحا کا، یہ تو تڑپ رہا ہے کہ کوئی ملے تو صحیح، کوئی تو ہو جو میرا درد سنے، مجھ سے بھی پوچھے میں کس طرح اپنی غلطیوں سے باہر آ سکتا ہوں۔ لیکن وہ مزاج نہیں، وہ طبیعت نہیں۔ میری طرح کے لوگ آ گئے میدانوں میں جو تقریر کم کریں گے اور واہ زیادہ وصول کریں گے، وہ تو جاتی دفعہ رستے میں کہیں گے آج میں نے محفل لوٹ لی، وہ خدا کے بندے محفلوں کو لوٹا نہیں کرتے، محفلوں کو تو کچھ دیا کرتے، وہاں تو کچھ چھوڑ کے آیا کرتے، وہاں تو کچھ آپ کو اگر اللہ نے کچھ دیا ہے تو وہ آپ آگے تقسیم کریں گے، آپ خود لوٹ کے آ گئے۔ یہ کہ کس طرح کا آپ نے معاملہ کیا؟ شیخ یحییٰ بن نجاح کہتے ہیں میں غوث پاک کی محفل میں جاتا تھا تو دھاگا لے کے جاتا تھا، آج میں نے گننا ہے کتنے بندے توبہ کریں گے، ایک بندہ توبہ کرے گا تو ایک گرہ لگاؤں گا، دوسرا کرے گا، بعد میں گنوں گا کتنے لوگوں نے توبہ کی۔ فرماتے میں گرہیں لگا رہا تھا، لوگ زیادہ تھے، مجھ سے گنا نہیں جا رہا تھا۔ حضرت غوث اعظم تقریر کرتے کرتے میری طرف دیکھا، فرمایا یحییٰ میں دلوں کی گرہیں کھولتا جاتا ہوں تو لگاتا جاتا ہے، میں تو گرہیں کھول رہا ہوں اور تو لگا رہا ہے۔ او میرے بھائی، ہماری محفلوں میں کیا ہوتا ہے؟ 3 بندے نوٹ گن رہے ہو، اور کیسے عجیب لوگ ہیں، خود ہی بکھیرتے ہیں، خود ہی سمیٹتے ہیں، کیسا عجیب منظر ہے۔ اور وہاں گنے جاتے تھے توبہ کتنے کر رہے ہیں۔ ایک گویہ گاتا تھا، سریلی آواز تھی، زازان نام تھا اس کا۔ کہیں محفل معاذ اللہ اس طرح کی سجی ہوئی تھی، وہاں سے صحابی رسول جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، میرے محبوب نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سیکھو، یہ اسی طرح پڑھتا ہے جس طرح اللہ نے نازل فرمایا تھا۔ اتنے خوبصورت آدمی، پتلی پتلی ٹانگیں تھیں، درخت پہ چڑھ رہے تھے، بعض نوجوان صحابہ دیکھ کے ہنسے تو محبوب فرمانے لگے تمہیں آج یہ ٹانگیں پتلی محسوس ہو رہی ہیں نا، قیامت کے دن ان کا وزن بہت پہاڑ سے زیادہ ہوگا، میزان عمل پہ اتنی بڑی وزن والی خیر والی یہ ٹانگیں ہوں گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بڑے آدمی تھے، درد تھا سینے میں، وہ جو حضور سے لیا تھا نا، وہ درد تھا سینے میں کہ لوگوں کی تربیت ہو، اللہ کے بندے اللہ والے ہو، جب داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، لوگوں کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچایا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے کانوں میں اس گویے کی آواز گئی تو درد سے کھڑے ہو کے کہنے لگے کون ہے یہ؟ حضور زازان نام کا جوان، ایک جملہ ٹھنڈی آہ کے ساتھ، جانے اس میں کتنا کچھ درد تھا امت کا، ایک جملہ ٹھنڈی آہ بھری، کہنے لگے کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک پڑھتا، کتنی پیاری آواز ہے، کاش یہ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، کاش یہ قرآن پاک پڑھتا۔ وہ محفل برخاست ہوئی، وہ زازان باہر نکلا تو ایک شخص نے، بزرگ نے کھڑے ہو کے کہا تجھے پتہ ہے آج تیرے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا نہیں۔ کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن مسعود گزرے تھے، تیری آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی تو بڑی ٹھنڈی آگ بھر کے کہنے لگے کاش یہ قرآن پاک پڑھتا۔ اس نے کہا سچ بتاؤ، میں تو ایک بڑا گناہگار ہوں، میرا نام لیا حضرت عبداللہ ابن مسعود، میرا نام صحابی رسول کی زبان پہ آئے، میرا نام صحیح بتاؤ، میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا، میرا نام آیا؟ کہاں انہوں نے نام لیا ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو چمکے، وہ تیرے بارے میں کہہ رہے تھے کاش یہ قرآن پڑھتا۔ وہ کہتا میں کبھی نہیں رویا تھا پر وہ کھل کے رویا، وہ تڑپا، کہنے لگا مجھے بتاؤ کہ گھر کہاں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود؟ وہ فلان جگہ ہے، جا کے دروازے پہ دستک دی، شیخ تشریف لائے تو پیروں میں بیٹھا، فرمایا جوان کون ہو؟ کہنے لگا حضور وہی ہوں جس کے لیے آپ نے کہا تھا نا کاش یہ قرآن پڑھتا، میں آ گیا ہوں، پڑھائیں مجھے قرآن پڑھا۔ او بھائی کوئی تو ہو نا جس کے سینے میں وہ درد اٹھے، امت کا وہ ذوق اٹھے، وہ بھٹکے ہوں کو دیکھ کے پریشان ہو جائے، اس کی طبیعت لگے کہ اللہ کے بندے اللہ والے بنے۔ کوئی ہو جو کسی مدرسے کے طالب علم کو، یہ ٹیلنٹ صرف اس میں نہیں ہوتا جو آکسفورڈ میں پڑھتا ہے، اس بچے میں بھی ٹیلنٹ ہوتا ہے جو گرمیوں میں پانی کا کولر لے کے بس کے پیچھے بھاگتا ہے، جو کسی چائے کی دکان پہ ڈیوٹی کرتا ہے وہ بھی ٹیلنٹ والا ہوتا ہے۔
کاش کسی کی طبیعت لگ جائے وہ کہے چل تجھے مدرسے میں داخل کرا، مولانا اس کا خرچ میں دوں گا۔ کاش کوئی ہو جو ایسا ذوق، کوئی درد آئے نا۔ محمود غزنوی گزر رہے تھے، میں آپ سے عرض کروں مدرسے کے بچوں کو چندہ کم دے لیا کرو، مدرسے میں پیسے تھوڑے دیا کرو، مدرسے کے بچوں کو عزت دیا کرو۔ ان کا استاد کبھی آئے تو اٹھ کے کھڑے تو ہوا کرو، کبھی ان لوگوں کو اکرام تو دے کے دیکھو، یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں۔ ان کو دیکھ کے جب کچھ لوگ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں تو یہ کمزور پڑ جاتے ہیں کئی جگہ۔ وہ درد ان کے حق میں جو ہمارے سینوں میں ہونا چاہیے۔ مدرسوں کو اخلاقی سپورٹ کی ضرورت ہے میری ملت کے جوانوں، اخلاق کی سپورٹ کی ہمیں ضرورت ہے۔ کسی جگہ ان مدارس کو سپورٹ کیا جائے۔ مت سمجھنا کہ یہ مدارس جو ہیں یہ کوئی چھوٹی خدمت کر رہے ہیں، انہوں نے غریبوں کے بچوں کو اٹھا کے شیخ الحدیث بنایا، انہوں نے غرباء کے بچوں کو اٹھا کے نامور عالم بنایا۔ کیا سمجھتے ہو کہ حضرت مولانا حامد علی صاحب اور حضرت غزالی زمان اور یہ جو جلیل القدر مشائخ آپ کے شہر میں ہوئے، یہ کوئی معمولی کام کر کے گئے؟ شرق سے غرب تک یہ بے شک بیٹھ کے اپنی تختی پر ہی پڑھاتے رہے، لیکن کبھی پلٹ کے دیکھنا ان لوگوں کو جو کتنے کتنے غریب گھروں سے اٹھ کے آئے، ان کو دو وقت اعزاز کا کھانا بھی ملا اور رسول اللہ کے دین کا پیغام بھی ملا۔ ہم نے نا وہ اخلاق کی سپورٹ جو خاص کر مدرسے کی ضرورت ہے۔ ہمارے محب اسلام آباد میں تھا تو ایک شخص نے رکا بھیجا کہ یہاں کسی شخص نے کہا ہے کہ مدرسوں کو ہم نے قابو میں لینا ہے اور کنٹرول کرنا ہے اور مدرسے میں فلاں خرابیاں ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ہم کسی وزیر کا جواب نہیں دینا چاہتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیچارہ اپنی طبیعت کے مطابق بات کر رہا ہے۔ کچھ لوگ گھر سے بھی پریشان ہوتے ہیں تو وہ ٹینشنیں لے کے بھی آ جاتے ہیں، تو ہم ان کے لیے اچھا ہی رویہ رکھیں گے۔ کوئی اور پریشانی کس عمر میں جائے گی یہ عادت اس کی، روٹھنا مجھ سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا۔ اللہ جانے وہ کس سے روٹھا ہے اور کس پر غصہ نکال رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو عرض کروں کوئی سپورٹ نہیں کرتی حکومت مدارس دینیہ کو، لیکن رمضان میں ہماری محنت کا، مدرسوں کی محنت کا یہ نتیجہ ہے کہ رمضان میں حافظ زیادہ ہوتے ہیں، مسجدیں تھوڑی ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا آپ نے دیکھا ہے کہ فلاں مسجد میں آج جمعہ نہیں ہوا، خطیب نہیں ملا؟ کبھی آپ نے دیکھا ہو؟ ہم کہتے ہیں، احساس بتاتے ہیں لوگوں کو کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ کو تعاون کرنا چاہیے، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں سب سے اچھی روٹی مولوی کھاتا ہے۔ چلے تھوڑا سا شکوہ مولویوں سے بھی کر لیتے ہیں، تھوڑا سا تو کر کرے ہم تو سے تھوڑا سا گلا بھی سن لیں۔ میں طلباء سے کہتا ہوں کہ آپ کیوں مدد عزت مانگتے ہیں لوگوں سے؟ آپ دنیا کی وہ واحد جماعت ہے کہ پہلے دن گھر سے نکلیں، ابھی الف با تا سا بھی نہیں پڑھا، دین کے لیے پہلے دن نکلیں، اور محبوب فرماتے ہیں اللہ کے فرشتوں نے تیرے پیروں کے نیچے پر بچھا بھی دیے۔ اتنا اعزاز جب آپ کو ملا ہوا ہے تو کیا مطلب آپ کو اتنی مجبوری ہے کہ 10 بندے واہ واہ کریں گے؟ لیکن میں آپ سے عرض کروں گا اگر اخلاقی سپورٹ کرو گے نا ان لوگوں کو، پہلی بات تو یہ کہ یہ انسان ہے، فرشتے نہیں ہیں، ان میں بھی کمزوریاں ہیں، ڈھیروں ہیں، ہم خود ان کمزوریوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اخلاق کی سپورٹ آپ کریں۔ یہ لوگ وہ والا کام کر رہے ہیں، وہ والا کام کر رہے ہیں، میں بڑی جلدی آپ کو بشارت دے رہا ہوں، جلدی خوشخبری دے رہا ہوں، ان قریب آپ دیکھیں گے مقابلہ ہوگا کہ مدرسوں کے بچے ایم فل زیادہ کرنے لگے، ہمارے بچے پی ایچ ڈی زیادہ کرنے لگے، آپ دیکھیں گے یہ فیلڈ میں زیادہ نظر آئیں گے، آپ یہ مختلف جگہوں پہ تیزی سے آ رہے ہیں، تیزی سے، اور ان کی شعوری طاقتیں اس لیے بلند ہیں کہ ان کا استاد جب انہیں پڑھاتا ہے تو وہ اپنی بات نہیں پڑھاتا، وہ رسول اللہ کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے، اور میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے ہیں۔ محمود غزنوی گزر رہے تھے، باتیں زیادہ نہیں کرنی، میں نے شروع میں وعدہ کیا تھا۔ محمود غزنوی نا رات کو گزر، محمود کہتے ہیں میرے دل میں نا 3 شک تھے جو جاتے نہیں تھے۔ کچھ انسان کی طبیعت میں شک ہوتے ہیں، بعضوں کا بندہ کہہ بھی نہیں سکتا، محمود کہتے ہیں میں کہتا بھی نہیں تھا، لوگ کیا سوچیں گے اتنا بڑا آدمی ہو کے اندر سے اس قدر زیادہ پریشان ہے۔ 3 شک تھے، ایک میرے دل میں یہ شک تھا کہ میں واقعی سبکتگین کا بیٹا ہوں، اور ایک شک یہ تھا کہ قیامت قائم ہوگی بھی کہ نہیں معاذ اللہ، اور تیسرا شک یہ تھا کہ مولوی کو روٹی محلے والے دیتے ہیں، رہتا مسجد کے حجرے میں، اور دعویٰ اتنا بڑا کہ ہم
علماء انبیاء کے وارث ہیں. اتنا بڑا دعویٰ. یہ حدیث ٹھیک بھی ہے معاذ اللہ یا نہیں؟ کہتے میں سن لیتا تھا پر اس کی صحت پر میرے ذہن میں شک تھا. 3 شک تھے. ایک میرا باپ سبکت دین ہے کہ نہیں, ایک یہ کہ قیامت آئے گی بھی کہ نہیں, اور تیسرا یہ کہ علماء واقعی انبیاء کے وارث ہیں. کہتے ایک دن رات کو بہت بڑے قافلے کے ساتھ ہندوستان کی ایک گلی سے گزر رہے تھے. ایک طالب علم کو دیکھا, مدرسے کے طالب علم. اس کے پاس لالٹین نہیں, روشنی کا بندوبست نہیں. ایک ہندو کھتری کی بنیے کی دکان ہے, اندر چراغ جل رہا ہے, ایک روشن دان سے روشنی چھن چھن کے باہر آ رہی. وہ طالب علم اپنی کتاب لیتا اور کتاب لا کے وہ روشنی کے آگے کرتا جہاں سے آ رہی تھی, اس میں عبارت دیکھتا, پھر دوسری جگہ پہ جا کے پڑھنے لگتا, پھر بھول جاتا تو پھر وہاں آ کے عبارت دیکھتا. بادشاہ تھے نا مامون. اس طالب علم کا شوق دیکھا پڑھنے کا, تو اس کو آواز دی, وہ قریب آئے, تھپکی بھی دی, پیار بھی کیا, اور اپنے خادم سے کہا کہ لالٹین اس کو دے دو, اور ساتھ تعارف بھی کرا دیا کہ جب بھی تیل ختم ہو تمہیں یہ تیل دے دیا کرے, اور بیٹا اور بھی کوئی ضرورت ہو تو ہمیں بتانا. بڑا تمہارا شوق دیکھ کے دل بڑا متاثر ہوا. محمود کہتے ہیں میں نے یہ 2 جملے ہی تو کہے تھے, ایک طالب علم کو ایک لالٹین ہی تو دی تھی, بڑا تھکا ہوا تھا, پر آج گھر گیا تو تھکاوٹ اتری ہوئی, میرا وجود پھولوں کی طرح نرم. عشاء پڑھ کے جو سویا تو اتنی ٹھنڈی تو نیند کبھی آئی نہیں. کہتے میں سویا تو میرا گھر مہکنے لگا, چاروں جانب نور ہی نور ہو گیا. چر ہویا مینو ترلے لیندے, چر ہویا مینو ترلے لیندیاں, کدی موڑ میرے ول واگاں, خواب میری وچ ایک بار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگا. فرماتے ہیں خوشبوئیں مہکنے لگی, نور ہی نور ہوا, میری آنکھ کیا بند ہوئی, دل کی آنکھیں کھلی, دیکھتا ہوں سامنے مدینے والے محبوب تشریف فرما, حضور تشریف فرما. کہتے ہیں نبی کریم نے ایک جملہ کا, زیادہ نہیں, ایک جملہ, میرے 3 سوالوں کا جواب مجھے مل گیا. ایک جملہ. حضور بہت زیادہ بات نہیں کریں, مختصر بات بھی کریں تو فرماتے ہیں انا افصح العرب, عربوں میں سب سے زیادہ بات کرنے کا ڈھب اور سلیقہ مجھے آتا ہے. ایک جملہ حضور نے فرمایا او سبکتگین کے بیٹے, تو نے آج میرے ایک وارث کی خدمت کی ہے, میں قیامت میں تیری سفارش کروں. فرماتے میرے 3 سوالوں کے جواب آ گئے, سمجھ آ گئی میں سبکتگین کا بیٹا ہوں, قیامت بھی آئے گی, علماء انبیاء کے وارث. اخلاقی سپورٹ کریں اپنے اداروں. آپ کبھی پلٹ کے دیکھیں ان کی تاریخ کتنی وسیع ہے, ان لوگوں کا فیضان کتنا بڑا ہے, اور دین کے لیے اپنی طبیعت میں خاص ذوق پیدا کریں. میں فجر کی نماز کے بعد تھوڑا سا ٹہلنے کے لیے کبھی کبھی نکلتا تو میں دیکھتا کہ ایک بابا جی سائیکل پہ آتے ہیں اور ہماری مسجد کے باہر جو چندے کے لیے گلہ لگا ہوا ہے اس کے اندر کچھ پیسے ڈالتے. 2-3-4 دفعہ میں نے دیکھا, میں نے کہا چلے. ایک دن میں نے ان کو روک کے پوچھا, میں نے کہا بزرگوں آپ ہمارے محلے کے نہیں ہیں, کیونکہ یہاں کے لوگوں کو میں جانتا ہوں, آپ کہاں سے آتے ہیں اور ایز اے اسپیشل آپ آتے ہیں, اور ایسے بھی آپ 10-15 روپے 20 روپے ڈال جاتے ہیں. کہنے لگے مولوی صاحب میرے دل میں خیال ہے کہ ہر مسجد میں میرے نام کی اینٹ لگ جائے, تو میں ہر ہفتے گھومتا ہوں, اور اس مسجد میں نہیں بہت ساری مسجدوں میں جاتا ہوں. ایک ذوق ہے نا, ایک شوق ہے نا, ایک طبیعت ہے. اپنے دین کے لیے شوق پیدا کریں. ہم نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی, بڑی بڑی عمارتیں بنائی. پوچھیں اپنے آپ سے, آپ نے اور میں نے دین کو کتنا سپورٹ کیا, مذہب کی تعمیر و ترقی میں ہم نے کتنا کردار ادا کیا. میں اگر صرف اتنا پوچھ لوں کہ کیا کبھی کوئی ترجمے اور تفسیر والا قرآن مجید ہی کسی مسجد میں لا کے رکھ دیا ہو کہ کوئی آئے گا تو پڑھ لے. ہم سفر کرتے ہیں نا تو بہت ساری رستوں میں جو مسجدیں آتی ہیں, پیٹرول پمپ پہ, اور دیکھیں یہ بڑی خوشائن بات ہے, اچھی باتوں کا ذکر بھی ہونا چاہیے. اب کسی جگہ نماز پڑھنے کی مشکل نہیں, بہترین مساجد, موٹر وے پہ, جی ٹی روڈ پہ بہترین مساجد, تو وہاں اگر چلتے ہوئے کچھ شخص ایک قرآن مجید ترجمے کا رکھ دے کہ کوئی آئے گا 10 منٹ موقع آ گیا تو پڑھے گا. ہم نے کتنی کتابیں, میں نے ایک دن فتاوی رضویہ شریف سے ایک حدیث پڑھی, تو کچھ لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کی حمایت میں بات کرتے, کسی کے خلاف کرنا ضروری جانتے. مجھے کہنے لگے آپ نے جو بات سنائی اس کا بڑا لطف آیا, لیکن ہمارے مولانا کو 18 سال ہو گئے جمعہ پڑھاتے, انہوں نے نہیں کبھی سنائی.
میں نے کہا کتنی تنخواہ دیتے ہو؟ ان کا تو خیال تھا نا یہ بڑے خوش ہو جائیں گے کہ آپ بڑے اچھے ہیں اور باقی مولوی اچھے نہیں، لیکن تھوڑا ذہن وسیع ہو جائے تو ذرا سوچ اور طرح کی نکلتی۔ میں نے کہا کیا دیتے ہو؟ کہنے لگے 9,000۔ تو میں نے کہا یہ فتاوی رضویہ جس میں یہ لکھی ہے وہ کتاب ہی 15,000 سے زیادہ کی ہے، وہ بیچارہ تمہیں کیسے سنائے؟ آپ اخلاقی سپورٹ کریں، کچھ مزاج بنائیں، آپ کچھ ایسی اپنی مسجد کے ساتھ اس طرح کا رشتہ بنائیں کہ اس کے اندر ایک خوبصورت لائبریری ہو، اس میں کتب ہو، اس میں لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ ہو۔ میں نے دیکھا ہے کہ مساجد کو اس طرح سے لوگ بنا دیتے ہیں کہ وہاں انسانی ضرورت کی ساری چیزیں، پینے کے لیے پانی موجود ہے، چائے موجود ہے، کھجوریں ہیں اور ٹیشو پیپر پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی آپ کو ضرورت ہے، آپ اپنے دین کو سپورٹ کریں، اخلاقی طور پہ یہ درد پیدا کریں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، کوئی موٹیویشنل سپیکر، کوئی نفسیات کا ڈاکٹر، کوئی آپ کو ذہنی سکون نہیں دے سکتا۔ یہ میرے رسول پاک کا دین ہے، یہ حضور کی باتیں ہیں جو آپ کی طبیعتوں کو ٹھنڈا کر دیں، بے چینیاں چین میں بدل جائیں گی۔ کسی ایک بات کو لے کے بھی اگر بیٹھ جاؤ گے تو زندگی سکون کی گزر جائے گی۔ ایک جملے پہ حضور کا ایک جملہ ہے کہ لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے۔ بس آپ ذہن بنا لیں میں نے کسی کا فائدہ کرنا، ذہن بنا لیں، اسی پہ زندگی اتنی اچھی گزرے گی، اتنی ٹھنڈی گزرے گی، اتنی سکون میں گزرے گی۔ درد پیدا کریں، احساس پیدا کریں، شوق پیدا کریں۔ اگر تو آپ کسی کو مالی سپورٹ کر سکتے ہیں تو بہت اچھا، یہ نہیں ہے تو اخلاقاً تو کم از کم مثبت رویہ، اچھی بات، خیر کا جملہ۔ کسی جگہ محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کسی جگہ کسی بندے کی اگر عزت خراب کی جا رہی تھی نا اور تو نے آگے بڑھ کے اس کی عزت بچا لی، تو نے کہا نہیں تمہیں غلط فہمی ہے، میں جانتا ہوں ایسا کچھ بھی نہیں۔ فرمایا اگر تم نے کسی کی عزت کا دفاع کیا، تم نے تو بندہ ہو کے کیا نا، فرمایا اگر تمہاری کسی جگہ عزت خراب ہونے لگے گی تو رب تمہارا دفاع کرے گا، اللہ تمہاری عزت کی حفاظت کرے گا۔ تو بتائیے جس کی عزت کی اللہ حفاظت کرے گا، اللہ جس کی عزت کی۔ اس لیے اپنے لہجوں میں لوگوں کے لیے احساس، امت کا درد پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو آباد فرمائے، ہماری اس حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔